السلام علیکم۔ آئیے آپ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا چوتھا شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح ہے: درِ فردوس پر رضوا سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوارِ گلشن کا۔ درِ فردوس سے مراد ہے محبوب کا در۔ رضوان کے معنی ہے جنت کا داروغہ یا دربان۔ گلشن کے معنی باغ ہے، لیکن یہاں مراد ہے محبوب کا مکان۔ اس کا مختصراً مطلب یہ ہے: درِ فردوس یعنی محبوب کے در پر، رضوان یعنی دربان سے کون اجازت لیتا ہے، گلشن یعنی محبوب کا مکان، اس کی دیوار پھاندنے کو شاعر ایک کھیل سمجھتا ہے۔ آئیے اب اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر نے معشوق کے در کے دربان کو جس طرح سے رضوان سے تشبیہ دے کر اپنے عزم و ارادے کا اظہار کیا ہے، وہ ان کی صوفی مزاج شخصیت سے قطعی میل نہیں کھاتا، کیونکہ انہوں نے اپنے معشوق کے در کو ایک طرح سے جنت کہا ہے۔ اسی مناسبت سے دربان کو رضوان تک کا خطاب دینے میں کہیں سے بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ دربان کو باتوں میں الجھا کر اور موقع پا کر اپنے محبوب کو دیکھنے کے جنون میں خلاف ادب کام کرنے سے بھی گریز نہ کرنے کے عزم یعنی ارادے کا جو مظاہرہ شاعر نے کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ ارادہ انہوں نے واضح طور پر کر دیا کہ بوقت موقع وہ دربان کی نظر بچا کر دیوار پھاندنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ مردم کے معنی ہے لوگ اور گما کے معنی ہے وہم۔ اس کا مختصراً مطلب ہے دنیا کے انسانوں کی صورت سے اتنی بیزاری ہے کہ اپنے سائے پر بھی دشمن کا گمان ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر نے جس زمانے میں آنکھیں کھولی، اس وقت ہر طرف فتنہ و فساد کا ماحول تھا۔ انسان انسان پر ظلم کر رہا تھا، لوگ آپس میں دشمن ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ انسانی چپقلش یعنی لڑائی و جھگڑا جو اس زمانے کا خاصہ تھی، اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ شاعر اس سے اتنا عاجز نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سائے سے ڈر و خوف محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے دشمن سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا اپنا سایہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ اس قدر بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی تھی کہ شاعر اپنے پڑھائی کی تمیز تک کھو بیٹھا تھا، اور یہی سماجی اقدار کا انحطاط یعنی کم ہونا یا گھٹنا اس شعر سے واضح ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے: ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ انقلاب دہر کے معنی ہے زمانے کی تبدیلی۔ مختصراً مطلب ہے انقلاب دہر یعنی زمانے کی تبدیلی نے ہم کو بہت ستایا ہے، جس کی وجہ سے چشم تر پر دامن کا گوشہ رہا کرتا ہے۔ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آتش جس دور کی پیداوار ہے، اور خاص طور پر ان کی شاعری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ بہت ہی پراشوب تھا۔ خاص طور سے نواب اور سلطان یکے بعد دیگرے اپنے عہدے و مرتبے سے دور کرتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ انگریزوں کا تسلط تقریباً پورے ہندوستان میں ہو چکا تھا۔
آتش جیسا سنجیدہ فکر شاعر ایسے حالات میں کیسے خاموش رہ سکتا تھا، لیکن آمریت یعنی مطلق العنانی نے اپنے پنجے اس قدر مضبوطی سے گاڑ رکھے تھے کہ دم مارنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے میں شکوہ و احتجاج کی ہمت جٹا پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اپنی اسی بے بسی پر شاعر آنسو بہاتا رہتا ہے۔ بے بسی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سوائے آنسوؤں کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہاں شاعر نے اپنا تخلص آتش استعمال کیا۔ مختصراً مطلب اس کا یہ ہے کہ تیغ قضا نے ایک پل میں دشمن کے اس طرح ٹھیک دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ جوشن کا گمان دھرا رہ گیا۔ اس سے پہلے ہم ان الفاظ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ آن کے معنی ہے لمحہ، تیغ قضا یعنی موت کی تلوار، اور جوشن یعنی تلوار کی ضرب سے حفاظت کے لیے کوہنی تک آہنی لباس۔ آہنی لباس یعنی لوہے کا لباس۔ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آتش لکھنوی کے اس مقطع کی مکمل تفسیر یہی شعر ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آتش نے زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی موت سے بے خبری کو جس طریقے سے ظاہر کیا ہے، وہ بہرحال اس جیسے تجربہ کار اور جہاں دیدہ شاعر کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ جوشن کا استعارہ استعمال کر کے انہوں نے دنیا جہاں کی ان تمام روایتوں اور الجھنوں کو واضح کر دیا ہے جن سے وابستہ رہ کر انسان بے باک یا غافل رہتا ہے۔ شاعر کے مطابق انسان جان بوجھ کر موت کو نظر انداز کر کے دنیا میں اس طرح رہتا ہے گویا اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، لیکن موت کا فرشتہ اپنی آمد سے اس کی حیثیت و اوقات کا پتہ ایک پل میں بتا دیتا ہے۔